بھائی نے میرے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور ساتھ کھڑی میری بھابھی بولنے لگی، بتاؤ تم نے چوری کیوں کی ہے؟ بھائی نے میری الماری کھولی تو اس کے اندر سے زیورات نکلے۔ میں نے روتے ہوئے بھائی کو کہا، بھائی میں نے چوری نہیں کی، بھابھی نے مجھ پر الزام لگایا ہے۔ مگر بھائی نے میری ایک نہ سنی اور مجھے گھر سے نکال دیا، ساتھ میری ماں کو بھی نکال دیا۔ ہم دونوں ماں بیٹی روتے ہوئے فٹ پاتھ کے کنارے بیٹھ گئے۔ رات بہت زیادہ تھی۔ میں نے امی سے پوچھا، امی آپ کا کوئی رشتہ دار ہے جس کے گھر ہم جا کے رہ سکتے ہیں؟ تو امی بولی، جس بہن کی بیٹی کو میں بیاہ کے لے کر آئی اس نے ہی مجھے گھر سے نکال دیا، اب کیا اس کی ماں مجھے اپنے گھر میں رکھے گی؟ اتنے میں مجھے اپنی اس دوست کا خیال آیا جس نے میری ہمیشہ مدد کی، جو کہ میری ہمدرد تھی۔ میں اور امی اس کے گھر کی طرف چل پڑے۔ ہم نے ساری عمر کرائے کے مکان میں گزار دی تھی۔ ابا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم اپنا گھر بنا سکتے، مگر بھائی نے ہمت کی اور اپنا گھر بنا لیا۔ لیکن آج وہ گھر ہمارے لیے ہی نہیں تھا۔ بھابھی اس گھر پہ قابض تھی اور بھائی ان کے پورے کنٹرول میں تھا۔ میرے بھائی نے نہ امی کا خیال کیا اور نہ اپنی جوان بہن کا، بس بیوی نے جیسے الزام لگایا انہوں نے بھی ویسے ہی کہہ دیا۔ خیر میں روتے روتے اپنی دوست کے گھر گئی، امی میرے ساتھ تھیں۔ میں نے ساری صورتحال اپنی دوست کو بتائی۔ میری دوست نے ہمدردی ظاہر کی اور رہنے کے لیے ایک کمرہ دے دیا، مگر اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس کے حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں ہیں، اس کی بھابھی بھی ہماری بھابھی کے جیسی ہی ہے، اور اگر انہیں پتہ لگا کہ میں نے اپنی دوست کو اس طرح سے پناہ دی ہے تو وہ تو ہمارا بھی جینا حرام کر دے گی۔ جس پر میں نے اسے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں جلدی اپنا بندوبست کر لوں گی، کیونکہ میں بھی کالج میں پڑھ رہی تھی اور اپنی تعلیم مکمل کر رہی تھی۔ امی نے لوگوں کے گھروں میں کام شروع کر دیا اور میں نے بھی کالج کے بعد ٹیوشنز دینا شروع کر دی۔ ہمارا گزارا جیسے تیسے ہو رہا تھا۔ مہینے بھر میں نے دوست کا گھر خالی کیا اور ایک کمرہ کرائے پہ لے لیا، جس میں چھوٹا سا کچن تھا اور 7 اٹیچ باتھ تھا۔ مالک مکان بہت ہی خدا ترس انسان تھا، اس نے ہمیں بہت ہی کم پیسوں میں وہ کمرہ کرائے پر دے دیا تھا۔ بھائی کا گھر چھوڑنے کے بعد امی بہت روتی تھی اور بھائی کو یاد کرتی تھی۔ میرے بھائی نے خالہ کی بیٹی سے اپنی پسند کی شادی کی تھی اور امی کو بھی کیا اعتراض ہونا تھا، وہ ان کی اپنی بھانجی تھی، لیکن بھانجی نے ایسا سلوک کیا جس کا پچھتاوا آج تک امی کو ہے۔ مجھے اپنی عزت کی بہت فکر تھی، میرے قریب آنے کی کوشش کوئی بھی کرتا تو میں سر جھکا کر اپنا راستہ ناپ لیتی۔ میں نے اپنی زندگی عزت سے گزارنے کا فیصلہ کیا تھا اور اپنی ماں کا بیٹا بننے کی کوشش کی تھی۔ کالج کے بعد میں نے اپنے CSS کے امتحان دیے۔ میں اب امی کو کہتی تھی کہ آپ آرام کریں، آپ کے کام کرنے کی عمر نہیں ہے۔ میں ان کے سارے کام چھڑوا چکی تھی اور اب وہ گھر میں آرام کرتی تھی۔ میری امی کے چہرے پہ بھی اب اطمینان تھا، مگر ان کی آنکھوں کی تکلیف صاف نظر آتی تھی۔ وہ راتوں کو جاگ جاگ کر اپنے بیٹے کو یاد کرتی تھیں۔ کافی عرصہ گزر چکا تھا، بھائی بھابھی نے کوئی رابطہ بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے اس دوران دل لگا کر پڑھائی کی اور ایک اچھی کمپنی میں مجھے جاب بھی مل گئی۔ میں امی کو لے کر ایک بڑے سے گھر میں شفٹ ہو گئی۔ امی کا خوب خیال رکھتی اور انہیں ہر ممکن آرام دینے کی کوشش کرتی۔ اب میری تنخواہ اتنی تھی کہ میں اپنے CSS کے امتحان آرام سے دے سکتی۔ میرے اندر بس ایک ہی لگن تھی کہ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاروں۔ جب سے بھائی نے ہمیں گھر سے نکالا تھا، میری خواہش جنون میں بدل چکی تھی اور میرا جنون اب حقیقت میں بدلنے لگا تھا۔ بس انتظار تھا تو CSS کے امتحان کے رزلٹ کا، اور میرا یہ جنون پاگل پن اب رنگ لے آیا تھا۔ میں ایک بہترین پولیس آفیسر بن چکی تھی اور ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھی، مگر یہ کامیابی نوکری کے حصول کے لیے نہیں تھی، یہ میری ماں کی آنکھوں کی وہ تکلیف اور میرے اوپر لگائے ہوئے وہ الزامات کا جواب تھا جس نے مجھے پولیس کی وردی پہننے پر مجبور کر دیا۔ جب میں پہلی بار پولیس کی وردی میں گھر پر آئی تو امی کے چہرے پر فخر تھا اور اس فخر نے میرے سارے دکھ مٹا دیے تھے۔ امی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا اپنا فرض اچھے سے ادا کرنا۔ اس دن کے بعد میں اپنی نئی نئی ذمہ داریوں میں مصروف ہو گئی۔ میں اپنے ماضی کی ساری تلخیاں بھول چکی تھی۔ کئی ہفتوں سے میں ایک کیس پر کام کر رہی تھی۔ چوروں کا ایک بہت بڑا گینگ تھا جو کہ بہت زیادہ چوریاں کر رہے تھے۔ شہر میں انہوں نے آفت مچائی ہوئی تھی۔ منصوبہ بندی ہوئی اور ہم نے اس گینگ کو پکڑنے کا فیصلہ کیا۔ ہم ان کی طاق میں تھے۔ ایک رات ہماری خفیہ پولیس نے بتایا کہ وہ بینک میں چوری کر رہے ہیں۔ ہم پورا منصوبہ بنا کر وہاں پر گئے تھے، مگر شاید انہیں ہمارے آنے کی خبر ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنے صرف 2 ہی لڑکے بھیجے تھے چوری کے لیے کہ اگر وہ پکڑے بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ گینگ بہت بڑا تھا اور انہوں نے مختلف لوگوں کو اس کام پر تعینات کیا ہوا تھا۔ اس رات منصوبے کے تحت ہم وہاں پر پہنچ گئے۔ آدھی رات تک ہم ان کی طاق میں بیٹھے رہے۔ رات کے تقریباً 3 بجے کا ٹائم تھا جب ہمیں محسوس ہوا کہ وہاں کوئی چوری کرنے آ رہا ہے۔ 2 افراد تھے جنہوں نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور منہ پر ان کے ماسک تھے۔
ہم نے بھی یہی سوچا ان کو اپنا کام کر لینے دیتے ہیں اور پھر ان کو رنگے ہاتھوں پکڑیں گے۔ وہ دونوں چور بہت ہی پروفیشنل لگ رہے تھے اور اپنا کام بخوبی کر رہے تھے۔ ہم اس طاق میں تھے کہ شاید ان کے کچھ ممبرز اور بھی آئیں اور ہم ان سب کو ہی پکڑ لیں، لیکن انہوں نے ٹیمز میں لوگ بانٹے ہوئے تھے اور وہاں صرف 2 ہی لوگ آئے تھے۔ بہرحال انہوں نے اپنی واردات شروع کی اور ہم نے اپنا ایکشن لیا اور ہم ان دونوں چوروں کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان دونوں چوروں کو تھانے میں لایا گیا اور تھانے میں جب ان کے ماسک اتارے گئے تو اس میں سے ایک میرا بھائی تھا۔ جب میں نے اپنے بھائی کو چور کے روپ میں دیکھا تو میری تو پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ بھائی کا سر شرمندگی سے جھکا ہوا تھا اور ان کی آنکھیں زمین کو ہی دیکھ رہی تھیں۔ اس کے بعد میں نے اپنے بھائی کا کیس خود ہینڈل کیا۔ کچھ دن حوالات میں رہنے کے بعد میں نے اپنے بھائی کو چھڑوا لیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ نشہ بھی کرتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے دریافت کیا کہ تم تو اتنی اچھی نوکری کرتے تھے، آخر ان سب چکروں میں کیسے پڑ گئے؟ جس پر اس نے اپنی مجھے ساری کہانی بتائی۔ اس نے بتایا کہ اولاد ہماری نہیں ہو رہی تھی، ہم دونوں میں ہمیشہ جھگڑا رہتا تھا۔ کیا خبر تمہاری بھابھی کو کیا سوجی تھی؟ اس نے سارا سامان سمیٹا اور اپنی پیار بھری باتوں میں الجھا کر اس نے گھر بھی اپنے نام کروا لیا تھا۔ بظاہر تو ہم دونوں خوش ہی رہ رہے تھے، لیکن اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر لڑائیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ مجھے نہیں پتا یہ ترکیب اس کے دماغ میں کس نے ڈالی، مگر اس نے مجھ سے میرا گھر بھی لے لیا، سارے زیورات بھی لے گئی اور ساری قیمتی چیزیں گھر سے لے گئی۔ اس دن کے بعد میں کنگلا ہو گیا ہوں اور چوریاں کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ مجھے میرے دوستوں نے نشے کی لت لگا دی ہے اور اب میں بہت بے بس ہوں۔ اسی وجہ سے میں امی سے اور تم سے کبھی بھی ملنے نہ آ سکا، اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میری بیوی اس وقت کہاں پر ہے۔ خالہ کے گھر پتہ کیا تھا لیکن انہوں نے یہی بتایا کہ وہ یہاں پہ بھی نہیں آئی۔ حوالات سے رہائی کے بعد میں اپنے بھائی کو ہسپتال لے گئی اور وہاں میں نے اس کا اچھے سے علاج کروایا۔ میں اپنے بھائی کو دل سے معاف کر چکی ہوں کیونکہ اس کے ساتھ بھی وقت نے برا کیا ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے، آپ جو کرتے ہیں آپ وہی کاٹتے ہیں، وہی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ آج میرے بھائی کا علاج چل رہا ہے اور وہ صحت یابی کی طرف آ رہا ہے۔ امی بھی بھائی کا خوب خیال رکھتی ہیں اور اپنے بیٹے پر واری صدقے جاتی ہیں۔ ماں اور بیٹے کی محبت کا کوئی بھی مول نہیں ہو سکتا۔ بھائی بہت شرمندہ ہے اپنے کیے پر اور میں بھائی کو دل سے معاف کر چکی ہوں۔ اب زندگی بہت آرام سے گزر رہی ہے، ہم گھر میں بہت خوش رہتے ہیں اور ہمارا بھائی بھی ہمارے پاس ہے۔ بھائی نے دوبارہ نوکری شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اس نے اپنی ساری ڈگریاں اکٹھی کی، اچھی سی سی وی بنوائی اور مختلف اداروں میں اپلائی کیا۔ چھوٹی موٹی نوکری ابھی مل رہی ہے اور اب وہ میری اور ماں کی بہت عزت کرتا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اور ایسی مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے آپ مجھے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ سے میرا چینل گم نہ ہو جائے۔ ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔